السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نویل احمد. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پوڈ کاسٹ وتھ نویل. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ انتہائی اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کی انتہائی اہم ضرورت ہے. جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں امن و امان کے بارے میں. امن و امان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے آج جو مہمان کو مدعو کیا ہے وہ ہیں مولانا صدیق مدنی صاحب. یہ ملک میں مختلف جگہوں پہ بیان کرتے ہیں. ان سے ان کے بارے میں مزید جانیں گے. ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ برائے مہربانی آپ اپنے بارے میں خود بتائیں، اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان بنے اور ہمارے پاس تشریف لائے. بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ کا شکر گزار کہ آپ نے آج اپنے پوسٹ کارڈ میں ہمیں مدعو کیا اور موقع دیا اس پلیٹ فارم سے امن و امان کی صورتحال کے اوپر گفتگو کرنے کا. جی. میرا نام محمد صدیق مدنی ہے. جی. ضلع لیہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ شہر ہے پہاڑ پور. ٹھیک. وہاں سے میرا تعلق ہے. بیسیکل میرے والد صاحب مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے ہمیں پڑھایا، تعلیم دلوائی. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے کے بعد والدین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج دین کی نسبت سے، تعلیم کی برکت سے آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. جی، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امن و امان کے شعبے سے آپ کی وابستگی کیسے ہے؟ جی ماشاءاللہ نبیل صاحب، آپ نے ایک زبردست پوائنٹ پہ ہمیں موقع دیا ہے. جی. میں بچپن میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کچہری لگاتے تھے، فیصلہ دان تھے. جو فیصلے تھانہ کچہری میں نہیں ہوتے تھے، الحمدللہ وہ مجھے اعزاز ہے کہ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھ کر صلح، بہمی، اخوت، بھائی چارے کا درس دے کر تھانہ کچہری کے بجائے وہ گھر میں ہی اس معاملات کو حل کر دیتے، جس کی مثال ہمارے علاقے میں دی ہے. تو بچپن سے ہی مجھے وہ امن و امان، بھائی چارہ، اخوت اور صلح کا وہ جو کہتے ہیں نا گھٹی دی گئی، وہ الحمدللہ اب تک بھی ہے، اور الحمدللہ یہی ہمارے ساتھ چل رہی ہے. مطلب کہ وہیں سے ہی آپ کا سٹارٹ ہوا اور وہاں سے آپ کو امن و امان کے بارے میں امن و امان پہ کام کرنے کا موقع ملا. اچھا، اس کے علاوہ ریسنٹلی وزیر اعظم صاحب نے ایک کنونشن کرایا، آپ نے اس میں حصہ لیا، تو اس میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ جی ماشاءاللہ، پچھلے دنوں الحمدللہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پورے ملک سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم محمد شہباز شریف صاحب نے الحمدللہ مدعو کیا. تو میں ضلع لیہ سے الحمدللہ اپنے طلباء اور اپنے ساتھیوں سمیت ہم وہاں پہ پہنچے. تو الحمدللہ بہت اچھا انہوں نے ہمارا استقبال بھی کیا، خیر مقدم بھی کی، اور وہاں پہ جو باتیں ہوئیں، بالخصوص جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو گفتگو کی وہ امن و امان کے اوپر تھی. اور اپنا بھی ماشاءاللہ انہوں نے یہ بتایا کہ انڈیا کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، افغانستان کے ساتھ کیا معاملات، اور باقی ہم ملک کے اندر مدارس کے ساتھ اور باقی معاملات کیسے چل رہے. بہت اچھی گفتگو تھی. وزیر اعظم صاحب کی بھی بہت اچھی گفتگو تھی. بالخصوص ان کی جو گفتگو تھی کہ آپ مولانا صاحبان اس پاکستان کو مدارستان بنانا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ ان کا جملہ بہت اچھا تھا کہ مدارستان بنائیں، اچھی تربیت دیں، اخلاق دیں، تعلیم دیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کی اچھی یہ گفتگو تھی. زبردست. اس کنونشن میں امن و امان کے حوالے سے سب سے اہم نکات کون سے تھے؟ اس میں یہی امن و امان ہے کہ چاروں صوبوں سے علماء حضرات تشریف لائے تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ وہاں پہ تشریف لائے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر تمام صوبوں سے بشمول گلگت بلتستان جو شامل ہوئے، تمام علماء کے سامنے انہوں نے امن و امان کی ایک ہی پلیٹ فارم پہ انہوں نے بٹھا کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا ملک امن و امان کا ملک ہے، جس میں تمام مکاتب فکر اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مسلک کی اشاعت کر سکتے ہیں، جس پہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر امن و امان کے لیے موجودہ پالیسیاں زمینی حقائق کے مطابق ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ نویل صاحب، آپ کے اس پوسٹ کاسٹ کے ذریعے میں بھی یہ بات عوام تک پہنچانا چاہوں گا کہ جو زمینی حقائق کے مطابق ان کی پالیسیاں چل رہی ہیں، مثلا سی سی ڈی ہے، سی ڈی ڈی ہے، دوسرے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی اگر آگے بڑھ کے کچھ اقدامات کیے جائیں تو انشاءاللہ
یہ ملکوں کے لیے، ملت کے لیے، ہم سب کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہے. لیکن ایک ریکویسٹ یہاں پہ یہ بھی کرتا جاؤں گا کہ ناجائز کسی کو تنگ نہ کیا جائے. بالکل. وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے. ہر ایک کو، چونکہ ہمارا ملک یہ آزادی کا ملک ہے، ہر ایک کو اپنے مسلک کے مطابق اپنی بات پہنچانے کا حق حاصل ہے. لیکن کسی کو ناجائز تنگ نہ کیا جائے. اگر کسی کا کوئی قصور ہے تو اس کو سمجھایا جائے، اس کو بٹھایا جائے، پلیٹ فارم پہ لایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ اچھی پالیسی ہے. کنونشن میں کون سی ایسی بات تھی جس نے آپ کو خاص طور پر متاثر کیا؟ سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ ہمارے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب نے وہ جو قرآن مجید کے آیات پڑھی، بار بار ہر بات پہ مطلب انڈیا کا معاملہ ہوا تو انہوں نے وہ جنگ کی بات کی تو قرآن کی آیات سے، افغانستان کا معاملہ ہوا وہ بھی آپ نے قرآن پاک کی آیات کا سہارا لیا. اور ایسے ہی مطلب ہے کہ مدارس کی بات آئی تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ملک کا جب فیلڈ مارشل یا جنرل ایک حافظ قرآن ہو اور سید ہو، اور پھر انہوں نے جو نسبت قائم کی مدینہ طیبہ والی، وہ بہت اہم تھی. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ جب خادمین حرمین شریفین وہ ہمارے سعودی عرب ہیں تو تحفظ حرمین کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل اور ہماری پاک فوج کے حصے میں آئی. زبردست. آپ کے نزدیک اس وقت ملک کو امن و امان کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہے؟ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ بے جا جگہ پہ کسی کو اگر تنگ کیا جائے. مثال میں ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، میرے اوپر بار بار ریٹ کی جائے، میرے اوپر بار بار مجھے تنگ کیا جائے تو یہ شدت بڑھے گی. کسی بھی مکتبہ فکر سے آتی ہے تو اس کو وہاں پہ کام کرنے دے، وہ علم و عرفان کے جو کام کر رہے ہیں اس کو کرنا دے. اگر اس کو روکیں گے اور اس کے اوپر ناجائز معاملات بنائیں گے، تنگ کریں گے تو وہ شدت کی طرف جائے گا، جس کا ملک بھی متحمل نہیں ہے اور ہمارے ادارے بھی متحمل نہیں ہیں. امن ہم سب کی ضرورت ہے. دہشت گردی، فرقہ واریت اور جرائم کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں نویل صاحب سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہماری بنیادی تربیت ہے وہ تربیت ٹھیک نہیں. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. جب وہی بچہ ایک ادارے میں جاتا ہے، وہ چاہے مدرسے میں جائے، چاہے اسکول میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، تو اساتذہ کرام کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو امن و امان کی طرف لائیں، بھائی چارے کی طرف لائیں، اخوت کی طرف، اور ان کی تربیت اچھی کریں. جہاں پہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے وہیں پہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اساتذہ کرام کی. جب ہم یہ کریں گے تو یہ روک تھام اس کی اچھے طریقے سے ہو جائے گی. ٹھیک، زبردست. کیا سوشل میڈیا امن و امان کے مسائل کو بڑھا رہا ہے یا حل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا اس دور کا بہت بڑا ہتھیار ہے. بالکل. جو جس طریقے سے استعمال کرنا چاہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ امن و امان کو حل کرنے میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں امن پالیسی ڈال سکتے ہیں، اخوت بھائی چارہ اس کو دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو پہلے دائیں بائیں معاملات ہو جاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہو جاتا، اب خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، کیا میں نے اگر کوئی گستاخی کی، میں نے کوئی معاملہ ایسا کیا، وہ تو سوشل میڈیا پہ آ جائے گا، میری تو گرفت ہو جائے گی. تو اس لیے تو سوشل میڈیا سر بہت بڑا ذریعہ ہے اس کو دہشت گردی کو روکنے کا اور امن و امان کو بحال کرنے کا. ٹھیک. امن و امان کے قیام میں عام شہری کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ امن و امان کے لیے عام شہری کا کردار یہ ہے کہ امن ہم سب کی ضرورت ہے. صرف اداروں کی ضرورت نہیں، صرف پولیس کی ضرورت نہیں، صرف ہماری فوج کی یا ہمارے حکمرانوں کی ضرورت نہیں. امن میرے مدرسے کی بھی ضرورت ہے، امن میری مسجد کی بھی ضرورت ہے، امن ایک ریڈی والے کی بھی ضرورت ہے، امن ایک کارخانے والے کی، مارکیٹ والے کی، سب کی ضرورت ہے. تو امن و امان کو باہر رکھنے کے لیے ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جب ایک دکاندار دوسرے دکاندار کے اوپر کوئی ایکشن کرے گا تو لا محالہ اس کا ری ایکشن آئے گا، اس کا نقصان ہوگا. تو جب ہم امن و امان کے ساتھ رہیں گے، جیسے پچھلے دنوں ایک معاملہ ہوا لاہور کے اندر کہ ایک ریڈی بان سے مونگ پھلیاں کسی نے لی
تو پہلے تو حق یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ کسی کی کوئی چیز ایسے اٹھا لے. جیسے آج کل لوگ چلے جاتے ہیں, فروٹ آگے پڑا ہے وہ اٹھا کے کھا لیا, کیلا توڑ کے کھا لیا, انگور توڑ کے کھا لیا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس نے وہ مونگ پھلی اٹھائی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غصے میں اتنا ہوگا, لڑائی اتنا ہوگی, حد تک اس ایک مٹھی بھر مونگ پھلی کے پیچھے قتل ہو گیا. تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. امن سب کو پھیلانا چاہیے. سب سے پہلے امن ہماری دکان سے, ہمارے گھر سے, ہمارے ادارے سے اور ہماری گود سے جب نکلے. جب میں نے اپنی مثال دی کہ میں نے امن و امان اپنے والدین سے سیکھا ہے. بالکل, چونکہ امن و امان کسی بھی معاشرے میں ہو تو وہ معاشرہ پھلتا پھولتا ہے, آگے بڑھتا ہے. امن و امان نہیں ہوگا تو کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آگے بڑھنے کے لیے امن انتہائی ضروری ہے. نوجوان نسل کو شدت پسندی اور جرائم سے دور رکھنے کے لیے کیا عملی اقدامات ضروری ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ یہ شدت پسندی یا باقی جو معاملات ہیں یہ تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہوتے ہیں. جی, تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ سے ٹچ رہیں, اپنے والدین سے ٹچ رہیں اور اچھی سوسائٹی کا انتخاب کریں, اچھے دوستوں کا انتخاب کریں. اگر آپ کے دوست امن و امان والے ہیں, محبت والے ہیں, اخلاق والے ہیں, جو دین کو, دنیا کو, ہر چیز کو سمجھنے والے ہیں, تو آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے. جب آپ والدین کی تربیت سے, اساتذہ کی تربیت سے دور نکلیں گے تو آپ کا امن آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آپ کسی تخریب کار کے ہاتھ میں چڑھ جائیں گے, آپ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں چڑھ جائیں گے. تو ان سب کو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے والدین, اساتذہ سے, اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں. مساجد, مدارس سے, جو ان پڑھ ہے نہیں پڑھ, کم از کم وہ اپنے قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو جاتا ہے. جی جی, مدرسے کے قاعدہ پڑھنے کے لیے تو جاتا ہے. تو وہاں سے اپنے اساتذہ سے وہ سیکھتا رہے روزمرہ کی بنیاد کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مین کردار والدین کا ہے؟ جی بالکل, اس میں والدین کا مین کردار یہ ہے کہ آج کل کے والدین اپنے بچوں کو دوست نہیں بناتے, اپنے حکم لاگو کرتے ہیں, زبردستی بنوانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو دوست بنائیں, ان کو پیار دیں, ان کو محبت دیں, وہ آپ کے ساتھ ہر وقت بیٹھنے کے لیے تیار ہو. چونکہ ہر چیز کا نعم البدل ہے, والدین کا نعم البدل نہیں ہے. والدین اگر دنیا فانی سے چلے گا تو اس کا نعم البدل بھی نہیں. تو اس لیے ان بچوں کو چاہیے والدین سے, اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے پیار والا, محبت والا جو ہے نا. والدین کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ بچے کو اگر کہیں پہ گیا ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ کس محفل میں بیٹھ رہا ہے یا زیادہ ٹائم گھر سے باہر رہ رہا ہے تو کہاں آ جا رہا ہے. بالکل, سب سے پہلے تو یہ چیز انہیں پتہ ہوگی تو وہ کنٹرول رکھ سکیں گے. یہ بنیادی طور پہ فرمایا گیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک حاکم سے محکوم کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک والد اپنی اولاد کے لیے حاکم ہے, اگر اس کی وہ تربیت اچھی نہیں کرتا, اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھتا, اس کے معاملات کے اوپر نظر نہیں کرتا, اگر اس سے کوئی مسٹیک, غلط کام ہو جاتا ہے تو پوچھ گچھ والدین سے ہوگی. ایسے ایک ادارے کا سربراہ ہے, اس کا ماتحت عملہ ہے, اس کے اوپر پوری توجہ نہیں دیتا, غلط کام کرتا ہے, تو جہاں پہ وہ مجرم ہوگا وہیں پہ اس کا ذمہ دار مجرم ہوگا. ایسے ہی ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن عزیز پاکستان بہت قربانیوں سے حاصل کیا گیا. میں اس بات پہ, اس موقع کے اوپر یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے حاکم, ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنی عوام کے لیے سہولتیں پیدا کریں. بالکل, ایک ان کے لیے راہ ہموار کریں, کاروبار کے, معاملات کے, ان کے لیے تنگیاں نہیں کی جائیں, ٹیکس سے زیادہ نہ بڑھائے جائیں, ان کے اوپر یہ روز جو ہے وہ مہنگائی کی جو طوفان ہے اس کو کم از کم روکا جائے تو یہ معاملات بہتر ہو سکتے. تعلیمی ادارے امن کے فروغ میں کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حضرت نویر صاحب, تعلیمی اداروں یہ تو بنیاد ہے, تعلیمی ادارے بنیاد ہے. اگر ہماری بنیاد ہی ٹھیک نہیں تو آگے ہماری عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. اب میرا مدرسہ ہے جامعہ ریحان المدارس پہاڑ پور ضلع لیہ کے اندر, میرا ایک رسالہ چھپتا ہے سالانہ کارکردگی, ہم نے اوپر ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے فرقہ واریت سے بالاتر. ٹھیک, جب ہم تعلیمی میدان میں لوگوں کو فرقہ واریت سے بچوں کو دور رکھیں گے تو یہ خالی تختی ہوتی ہے. جب ہم کو یہ سمجھائیں گے کہ ہمارا دین اسلام محبت کا ہے, اخوت کا ہے, بھائی چارہ کا ہے. میں یہاں پہ ایڈ کرتا جو بات کو, ایک ہوتا ہے مذہب, دوسرے ہوتے فرقے. جیسے ایک ہوتی ہے سڑک, دوسرے ہوتے ہیں راستے. راستے ہمارے بنائے ہوئے, جب چاہے اپنے راستوں کو بند کر لیں, اور سڑک گورنمنٹ کی بنائی ہوئی, گورنمنٹ کی سڑک کے اوپر ہر ایک کو چلنے کا حق حاصل ہے, سائیکل والا, موٹر سائیکل والا, کار والا, پراڈو والا, ہر ایک کو. اور ایسے ہی ایک ہے مذہب, دوسرے فرقے. فرقے ہمارے تمہارے بنائے ہوئے. ایسے ہی
وہ ہر ایک اپنے اپنے فرقے کی طرف بلاتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہے. اور مذہب کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اللہ کیا وہ قابل قبول نہیں ہے جو دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہوگا. تو اس لیے ہمیں تعلیمی اداروں میں سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ فرقہ واریت سے دور ہوں، وہ قرآن کو سمجھنے والے ہوں، حدیث کو سمجھنے والے ہوں. چاہے آپ عصری اداروں میں ہیں، تعلیمی اداروں میں ہیں، وہاں پہ بھی اساتذہ کرام کا، ٹیچر صاحبان کا یہ حق بنتا ہے کہ بچوں کے اندر میانہ روی، اعتدال پسندی، اخوت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا درس دینا چاہیے. آپ کے خیال میں مذہبی رہنماؤں کی امن و امان کے قیام میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ دیکھیں نوید صاحب، بہت بڑی ذمہ داری تو علماء کی ہے. چونکہ علماء کو سننے کے لیے آگے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. بالکل. خود میں جاتا ہوں کراچی سے گلگت تک، گلگت سے کشمیر تک، ملک پاکستان کے چاروں صوبوں میں میرے بیان ہوتے تھے الحمدللہ. تو لاکھوں ہزاروں اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے اندر بندہ نچیز کے بیان ہوتے ہیں. تو ایسے علماء کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، چاہے وہ ہاتھ یہاں پہ باندھتا ہے، یہاں پہ باندھتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے بڑھتا ہے، وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. میں خانہ کعبہ جاتا ہوں، حرمین شریف ہے، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، نصیب کرے. تو میں جاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی باندھ کے کر رہا ہے، کوئی آمین بلند آواز سے کر رہا ہے، کوئی آہستہ کر رہا ہے، وہ اپنا معاملہ. لیکن سجدہ تو اس رب کو کرنا ہے جس رب نے پوری کائنات بنائی. تو یہ ہماری مبلغین کی، علماء کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سٹیج ہے، ممبر ہے، محراب ہے، آپ عوام الناس کو امن و امان کا درس دیں، بھائی چارے کا درس دیں، اخوت کا درس دیں. سب سے بنیادی ذمہ داری علماء کی، چونکہ ان کو سننے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ فالو بھی لوگ اس وقت علماء کو ہی کرتے ہیں. بالکل. اللہ آپ کو. بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دے کر امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ بین المذاہب جو ہم آہنگی ہے یہ ہم سب کی ضرورت ہے. بالکل. اس کے لیے امن قائم ہو سکتا ہے. آپ ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کو مبارک ہو. میں ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، وہ مجھے مبارک ہو. اپنے مسلک کو چھوڑو نا، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نا. بالکل. جب ہم اس پالیسی پہ چلیں گے تو ہمارے ملک کے اندر ایک امن کی مثال قائم. میں ایک وقت تھا، میں پنڈی بھٹیا میں خطیب تھا، 2000 سے لے کر 2007 تک. اس دور کی بات ہے، ہمارے علاقے سے ہم چلے تو پنڈی بٹیا سے پہلے ایک ہوٹل آتا تھا، وہاں پہ گاڑیاں رکتی تھیں، وہ چائے وغیرہ کے لیے سٹاپ ہوتا تھا. ابھی تو موٹر وے بن گئے ہیں. یہ بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کا نواز شریف صاحب کا، ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. روڈوں میں جاتے ہیں تو وقت بھی بچ جاتا ہے. تو اس وقت چونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا تھا تو سٹاپ بھی ہوتا تھا، تو ہم چائے پی رہے تھے. میرے ساتھ ایک بریلوی مسلک کا بندہ بھی تھا، میرے ساتھ ایک اہل تشیع مسلک کا بندہ بھی تھا، اور میرا تعلق ایک مسلک سے تھا، میں بھی وہیں پہ تھا. تو نتیجہ کیا نکلا، جب گاڑی چلنے لگی تو میں پیچھے تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی نیچے ہے، ابھی گاڑی کو روک لو. لیکن کہ یہاں وہاں پہ ہم شیعہ، بریلوی، دیوبندی ہم کٹھے ایک سیٹ پہ بیٹھے، اور راستے میں ہم نے فروٹ لیے، مونگ پھلیاں لی، ٹافے لی، ہم چاروں نے بانٹ کے سب نے کٹھے گئے. جب ہم بس میں بھی کٹھے بیٹھ سکتے ہیں، سفر بھی کٹھے کر سکتے ہیں، تو ہم مسجد میں کٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو مسجد میں بھی ہمیں کٹھے رہنا چاہیے جیسے حرمین شریفین میں کٹھے ہیں. اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو اس کو ہم اپنائیں گے تو اس پہ امن و امان کی صورتحال بھی وہ بہتر ہو. اگر آپ کو پالیسی سازی کا موقع دیا جائے تو امن و امان کے لیے آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے تو میری سب سے پہلی یہ ہوگی کہ عدل کو قائم کروں. چونکہ جب عدل و انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے تو امن و امان قائم ہوتا ہے. نتیجے کیا ہوتے ہیں، یہ قلم جو اس وقت میرے جیب میں، اگر آپ زبردستی مجھ سے یہ چھینیں گے تو میں اس کا ریئیکشن کروں گا. تو جب ایک انصاف ہوگا، یہ قلم میرا ہے، میرے پاس رہنے دے، آپ کی چیز آپ کے پاس رہنے دے، آپ کا حق آپ کو ملے، میرا حق مجھے ملے. تو عدل و انصاف جب قائم ہوگا تو یہ امن و امان کی پالیسی قائم ہو جائے گی. تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے امن و امان کے لیے. حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کیسے بحال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، حکومت ایک باپ کی حیثیت رکھتی ہے، عوام ایک اولاد کی حیثیت رکھتی ہے.
بالکل ایک باپ کو جیسے اپنی اولاد کے اوپر شفقت کرنی چاہیے، حکمرانوں کو بھی اپنے عوام کے اوپر شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے، ناجائز ٹیکس نہیں لگانا چاہیے، ان کے اوپر زیادتیاں نہیں کرنی چاہیے، ان کے دکھ سکھ کو سننا چاہیے، اگر وہ رونا چاہے، اپنا دکھ کو بیان کرنا چاہے، وہ کوئی احتجاج کرنا چاہے، ٹھیک ہے، ان کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، وہ ریکارڈ کرانا چاہتے، ان کی بات آپ صدق کے دل سے اور محبت سے کھلے دل سے سنیں۔ میں عوام اور حکومت کا جو آپس میں ربط ہے، میں اس مثال سے یوں سمجھا دوں، اگر برا نہ محسوس کریں، اگر وقت اجازت دے آپ کو، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع کے اوپر فرمانے لگے، لوگوں اگر میرے اندر کوئی کج روی دیکھو، کوئی معاملہ دیکھو، تو میرے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا؟ تو وہیں پہ بیٹھے تربیت یافتہ ایک بندے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، تلوار نیام سے باہر نکالی، عمر اگر ہم نے تمہارے اندر کوئی کج روی دیکھی تو ہم تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ تو ہمارے حکمرانوں کو عوام کو ساتھ لینے کے لیے ان کا درد سننا چاہیے۔ اگر ایک عالم ہے، ایک مبلغ ہے، ایک دکاندار ہے، ایک تاجر ہے، ایک ملازم ہے، وہ اپنا کوئی دکھڑا عوام کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے لگتا ہے، تو ان حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کا وہ سنیں اور اس کو حل بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ اس کو اوپر الٹا ہی ریئیکشن کر دیا جائے، اس کو انصاف بھی نہ ملے، وہ انصاف کے لیے بھیک مانگتا پھرے، انصاف اتنا مہنگا ہو جائے۔ بالکل، تو یہ ضروری ہے۔ آخر میں آپ ہمارے ناظرین اور سننے والوں کے لیے امن اور ذمہ داری شہری ہونے کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ریڑھی والے کی بھی ذمہ داری ہے، دکاندار کی بھی ذمہ داری ہے، فیکٹری والے کی بھی ذمہ داری ہے، مدرسے اور مسجد کی بھی والوں کی ذمہ داری ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ ملک ہم سب کا ہے، یہ وطن عزیز پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہماری معزز خواتین نے قربانیاں دی، ہمارے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر یہ وطن ہمیں دیا ہے۔ اب اس وطن کو سنبھالنے کے لیے ہم سب نے امن و امان کا کردار ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو امن کے لیے آئیڈیل کے طور پہ پیش کرنا ہے، اپنے ہمسائے کو پیش کرنا ہے، اپنے محلے کو پیش کرنا ہے۔ جب ہم سب یہ مل کے کام کریں گے تو ہمارا ملک جیسے چل رہا ہے الحمدللہ یہ امن و امان کی ایک مثال بن جائے گا، پوری دنیا اس کی مثال پیش کرے گی۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، ہم آپ کا انتہائی مشکور ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی، اس میں ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پوڈ کاسٹ وتھ نوید۔